قبروں پہ جانے کی ممانعت ہے۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حجرہ عائشہ میں مدفون ہے، حضرت عائشہ کے کمرے میں مدفون ہے، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی، وہ بھی اسی میں مدفون ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں جاتی تھی، رہتی تھی، اور سر ور پر کا بھی خیال نہیں تھا، یعنی سر پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، بے پردہ بھی جاتی تھی کمرے میں، دونوں کمرے تھیں موجود، ایک باپ ہے ایک شوہر ہے، نبی تو مرتا نہیں، نبی مرتے نہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کے لیے سب سے بڑے مشفق باپ ہیں اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو نبی جب زندہ ہے قبر میں تو ان کی بیویاں بھی ان کے نکاح میں ہیں، اسی لیے نبی کی بیوی سے ان کے وفات کے بعد بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ ہر آدمی کے وفات کے بعد، عدت وفات کے بعد نکاح کر سکتے ہیں نا عورت سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد کسی خاتون سے حضور کی وفات یا کسی بھی نبی کی وفات کے بعد عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی زندہ ہے۔ تو حضرت عائشہ جاتی آتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب حملہ ہوا نماز کی حالت میں، اور پھر 3 دن زندہ رہے، تو ان کی آنتیں کٹ گئی تھیں، انہوں نے اپنے بیٹا عبداللہ بن عمر کو بھیجا حضرت عائشہ کے پاس، اور کہنا عمر، امیر المومنین نہیں بولنا، عمر بولنا، واللہ عمر نے مجھے بھیجا ہے، اپنی ماں کے پاس بھیجا ہے کہ اگر مجھے اپنے دونوں بزرگوں کے قدموں میں جگہ مل جائے تو آپ کی مہربانی، جو کمرہ تو انہی کا تھا، یہ بول عمر تو آپ سے درخواست کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جا کر کے درخواست پہنچائی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھ رکھی تھی، لیکن عمر کی جس حالت میں وفات ہو رہی ہے اور جس طرح انہوں نے درخواست کی ہے، میں اس جگہ کو اب ان کے لیے میں دے دیتی ہوں، میں قربانی کرتی ہوں، اثار کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ منظوری مل گئی۔ اب کافی روئے جا رہے، روئے چلے جا رہے، آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں، کہ حضرت حذیفہ کو بلاؤ۔ میں نے بتایا حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں، صحابہ کرام میں حضرت حذیفہ ابن الیمان وہ واحد صحابی ہیں جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے اسرار و رموز بتائے تھے جو کسی کو معلوم نہیں تھے، جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے صحابہ آج لوگ مسلمان۔ حضرت حذیفہ کا درجہ بہت اونچا ہے، حضرت حذیفہ کو بلاؤ۔ جب حضرت حذیفہ آ کے بیٹھے تو اللہ کا واسطہ دے کر انہیں، خون جاری ہے، موت آنے والی ہے، اللہ کا واسطہ دے کر حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ اللہ کا واسطہ دے کے میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو منافقوں کی فہرست بتائی ہے، کون کون منافق ہے آپ کو لسٹ معلوم ہے، اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ میرا نام تو اس میں شامل نہیں ہے۔ جب دیکھیے کیا کیفیت۔ اب یہ سوال پر حضرت حذیفہ خوب رونے لگے، کہا کہ یہ وہ راز ہے جو اللہ کے نبی نے مجھے بتائے تھے اور کسی کو بتانے سے منع کیا تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ پھر اصرار کیا، اصرار کرنے کے بعد پھر انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا نام اس میں شامل نہیں ہے۔ پھر بھی اپنے بیٹا عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جب میرے جنازے کی نماز ہو تو تم نگاہ رکھنا کہ حذیفہ میرے جنازے میں شامل ہوتے ہیں کہ نہیں۔ کیا واقعی ڈر ہے، کتنا ڈر ہے ان لوگوں کو، ساری زندگی اسلام کے لیے انہوں نے وقف کر دی، اور ابھی تک یہ اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں شاید میں ایمان پر مر رہا ہوں، حذیفہ شامل ہے میرے جنازے میں کہ نہیں، اگر حذیفہ جنازے میں شامل ہوتے ہیں تب مجھے اطمینان ہوگا، اس پر نگاہ رکھنا۔ حضرت حذیفہ شامل تھے جنازے میں۔ جنازے کی نماز ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو پھر دوبارہ اٹھا کر کے لے جانا حجرہ عائشہ کے قریب، حضور کے روضے کے قریب لے جانا، اور پھر حضرت عائشہ سے پوچھنا کہ عمر
آپ کے دربار میں حاضر ہے عمر کی لاش، اگر آپ اجازت دیتی ہے، ہو سکتا ان کی زندگی میں آپ نے دباؤ میں یا علاج شر میں آپ نے مان لیا تھا کہ ٹھیک ہے ان کو اپنی قبر میں جگہ دے دیتے ہیں اپنے روضے میں، لیکن عمر اب دنیا سے جا چکا ہے، آپ کو کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، ابھی بھی آپ آزاد ہیں، اگر خوشی کے ساتھ عمر کو اپنے کمرے میں جگہ دیتی ہیں تو دفن ہو جائے گا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح کیا گیا تو حضرت عمر کو اجازت پھر ملی، اس دن سے حضرت عائشہ نے وہاں آنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں کا غیر آدمی آ گیا، نہیں آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی انتقال کر گئے تھے، وہ قبرستان میں مدفون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی سے، وہ اکثر جاتی تھی، کہا کہ نہیں تم نہیں جا سکتی، وہاں دوسرے لوگ بھی ہیں۔ اس طرح عورتوں کو قبرستان میں جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ پہلے تو عام پابندی تھی عام لوگوں کو بھی، قرآن حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو زیارت قبور سے روکا تھا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور۔ پہلے عام پابندی تھی، کسی مرد کو بھی نہیں کسی عورت کو بھی۔ اس کی وجہ وہی تھی کہ پہلے زمانے میں جس طرح سے لوگ انبیاء مرتے تھے، اللہ والے مرتے تھے، پھر ان کی قبر کو لوگ عبادت گاہ بنا لیتے تھے، پوچھا شروع کر دیتے تھے، ان وجوہات سے ذہن بنانے کے لیے کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کو دوبارہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، آپ نے ایک ذہن بنایا۔ جب ذہن بن گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب زیارت تم کرو، زیارت کرنے سے تمہیں موت یاد آئے گی، اللہ کی یاد آئے گی، مگر عورتوں کو پابندی ہے۔ اس لیے عورتوں کا قبروں پر جانا بریلویوں کے یہاں بھی جائز نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ میں مولانا احمد رضا خان صاحب نے بات لکھی ہے کہ قبروں پر عورتوں کا جانا جائز ہے، اس لیے تو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن مردوں کا جانا چاہیے، سال میں ایک بار نہیں ہے، شب برت میں ہمیشہ جانا چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع اکثر جایا کرتے تھے، جنت البقیع اکثر جایا کرتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے۔ اور ہمارے ذاکر مولانا اللہ صاحب حضرت ایک تشریح چھوٹی سی سے آپ نے فرمائی، اس حدیث کی تشریح میں نے پڑھا تھا کہ چھوٹی بچی جو نابالغ ہو اور عمر والی عورتیں جو 70 سال کے اوپر ہوں ان کے جانے کے لیے دیکھیے چھوٹی بچی یا بڑی بچی اگر اس کو منع، بچی چلی گئی، ہاں نہیں سب کے لیے پابندی ہے۔ پہلے تو مسجد میں بھی عورتوں کو آنے کی اجازت ہوا کرتی تھی، پھر بعد میں بوڑھی عورتوں کو اجازت دی گئی، بعد میں وہ بھی منع کر دیا گیا۔ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ، یعنی ہر گری پڑی چیز کا اٹھانے والا موجود ہے، جی 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 صحیح۔ ہر گری پڑی چیز کا اٹھانے والا موجود ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اٹھانے والے بھی سوچتے تھے کہ ہمارے معیار کی چیز ہے کہ نہیں، اب ہر چیز کو اٹھانے، کچرا بھی چننے والے موجود ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچی ہے، وہ سم بوڑھی ہے، وہ بوڑھی کے لیے بھی بوڑھا موجود ہے کوئی، اور بچی کے لیے بھی بچہ موجود ہے۔ اس لیے ہمارے علماء فقہ نے لکھ دیا کتاب لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ، ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والا موجود ہے۔ اس لیے سد للباب، دروازہ روکنے کے لیے، فتنے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے بوڑھی عورتوں کے آڑ میں جوان عورتیں جائیں گی، بچی کے آڑ میں بچے کی ماں جائے گی، اسے کسی کے لیے جائز نہیں۔ ہمارا قابل دیوبند نے سختی سے منع کیا، اور بریلویوں نے منع کیا۔ یہ تو ان لوگوں نے مزار کو اپنا کون عام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچیں گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، یہ تو قبروں کی تجارت کا ایک طریقہ ہے کہ اگر عورتیں نہیں آئیں گی، میلہ ٹھیلا نہیں ہوگا تو مرد بھی نہیں آئیں گے، مرد بھی عورتوں ہی کے لیے آتے ہیں۔ اگر مردوں عورتوں کے آنے پر مزارات پر پابندی لگا دی جائے، مرد کی تعداد گھٹ جائے گی، ایک پیٹ کی تجارت ہوگی۔ تو مردوں کو لانے کے لیے جیسے دکان میں عورتوں کو بٹھایا جاتا ہے نا شو اس پر کاؤنٹر پہ، اور جتنی خوبصورت ہوتی ہے وہاں بھیڑ بھی زیادہ رہتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ عورتیں اگر وہاں پر نہیں آئیں گی تو ان کا کاروبار نہیں چلے گا۔ اللہ صاحب اور ہمارے مولانا امجد صاحب دونوں مریض ہیں، ابھی بھی ہاسپٹل سے آئے ہیں، یہ بھی بیمار ہیں، دعا کریں کہ شفا کا اللہ تعالیٰ صحت